بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قیامت والے دن سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا کامیاب اور بامراد ہوگا وہ آدمی کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے اپنے اعمال بھی محفوظ ہوں اور بھی ہزاروں کے نامہ اعمال اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جائیں۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہزاروں لوگوں کی نمازیں لکھی ہوں، ہزاروں لوگوں کے روزے لکھے ہوں، ہزاروں کے حج اور عمرے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہوں۔ اس سے بڑا خوش نصیب قیامت والے دن کوئی اور نہیں ہوگا، اور بڑا ہی بد نصیب اور بہت ہی ناکام اور نامراد ہوگا وہ آدمی کہ جو اعمال اس نے خود نے کیے تھے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود نہ ہوں، جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی ضائع ہو چکی، جو روزے رکھے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، جو حج کیا تھا اس کو بھی ضائع کر دیا گیا، جو عمرے کیے تھے اس کو بھی برباد کر دیا۔ تو سب سے بڑا خوش نصیب وہ آدمی کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اپنے اعمال صالحہ بھی اور بھی کئیوں کے اعمال صالحہ اس کے نامہ اعمال کے اندر۔ بڑا بد نصیب وہ آدمی کہ اپنی کی ہوئی نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نہ لکھی جائیں بلکہ کاٹ دی جائیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو 3 صورتیں ایسی ملتی ہیں، اللہ پاک اگر کسی کو نصیب فرما دیں تو اس بندے کی سعادت اور خوش نصیبی میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنے اعمال ہوں گے کہ یہ خود حیران ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کسی اور کا نامہ اعمال مجھے دے دیا گیا ہے، اس میں اتنے حج ہیں، میری تو عمر ہی اتنی نہیں تھی کہ میں اتنے حج کر سکتا، اس میں اتنے صدقات اور خیرات ہیں، میں غریب آدمی تھا، میں نے تو زندگی میں کبھی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، مجھ پر فرض ہی نہیں ہوئی، اس میں نمازیں اتنی ہیں کہ میری عمر بہت تھوڑی تھی، اس میں تو ہزاروں سال کی نمازیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو 3 صورتیں قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتی ہیں، ایسی ہیں، اللہ کسی کو نصیب فرما دیں تو اس کا مسئلہ قیامت والے دن بہت آسانی سے حل ہوگا۔ اور 3 ہی صورتیں قرآن و حدیث کے اندر ایسی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس کا شکار ہو جائے، اتنی محنت سے ہم نمازیں پڑھیں اور اس کا بدلہ نہ ملے، اتنی محنت سے حج کریں اور اس کا بدلہ نہ ملے،
اتنی محنت سے ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ کریں لیکن اس کا کچھ بھی نہ ملے، تو 3 صورتیں پہلے خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں اور 3 صورتیں بد نصیب لوگوں کے لیے ہیں۔ ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہتی ہیں۔ پہلی فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، زندگی میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، کنواں بنایا ہے، کوئی بھی رفاہی کام کے اندر اپنے پیسے کو خرچ کر کے گیا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو چند سال آخر کے جو ہمارے زمانے کے ملتے ہیں، انگریزوں کے بعد کا دور، اس کے اندر تو یہ ملتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کیا گیا یا مدرسوں کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو اپیل کی جاتی ہے، لوگوں سے مانگا جاتا ہے، ورنہ تقریباً 1200 سال تک کسی مسجد کے لیے چندہ نہیں مانگا جاتا تھا۔ بڑے بڑے مدرسے تھے، چندہ نہیں مانگا جاتا تھا۔ بڑے بڑے خیر کے کام اس امت کے اندر ہوئے ہیں، کبھی کسی سے اپیل نہیں کرنی پڑی۔ بغیر چندوں کے یہ ساری کے سارے دین کے کام چلتے رہے، مساجد چلتی رہیں، مدارس آباد رہے، ہسپتال چلتے رہے، سرائے ہر شہر کے اندر ہوتی تھی، مسافر لوگ اس میں آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ 1000 سال سے زیادہ اس امت مسلمہ کے اندر یہ سارے رفاہی کام بغیر کسی اپیل، بغیر کسی چندوں کے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر صاحب استطاعت آدمی کوئی نہ کوئی چیز وقف کر کے جایا کرتا تھا اور اس وقف کی آمدنی سے یہ ساری چیزیں چلا کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک زمین آئی، ترمذی شریف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زمین میرے حصے میں آئی ہے بڑی قیمتی زمین ہے، میں نے تو مسافرانہ زندگی گزارنی ہے، میں نے تو کچھ لینا دینا ہے نہیں اس دنیا کے اندر، اس زمین کو میں کیا کروں؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اصل کو اپنے پاس رہنے دو، اس کے منافع جو ہیں اس کو وقف کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے بارے میں وصیت فرما دی کہ اس زمین کی جو آمدنی ہوگی اس سے مجاہدین کو، مہمانوں کو، یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، ان پر خرچ کرتے رہنا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اس امت مسلمہ کے اندر۔ کسی مسجد کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا، کسی مدرسے کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا، کسی یتیم کے لیے چندہ نہیں مانگا جاتا تھا، کسی بیوہ کے لیے چندہ نہیں مانگا جاتا تھا، کسی معذور آدمی کی تصویریں دکھا کر لوگوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ یہ بڑی بہترین طریقے سے یہ سارے کے سارے کام ہوتے تھے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے اندر ان کی تربیت کا حصہ یہ تھی کہ ہم نے تو مر جانا ہے لیکن ہمارا نامہ اعمال چلتے رہنا چاہیے۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہماری نیکیاں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن ہمیں نمازوں کا ثواب چاہیے پھر بھی۔ ہم تو قبر میں جا کر حج یا عمرے کے لیے نہیں جا سکیں گے لیکن حج عمرے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ یہ امت مسلمہ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کام بہترین طریقے سے چلتے تھے۔ پتہ نہیں ہمیں کس کی نظر لگی ہے، ہم نے کیوں اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ آج تو یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، اس نے 20 آدمیوں کا قرضہ دینا تھا، فلاں مر گیا، زندگی میں کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، حالانکہ زکوٰۃ فرض تھی، ایک آدمی مر گیا، حج فرض تھا، بغیر حج کے گیا ہے۔ ایسی باتیں آج کل کے زمانے میں امت میں سننے میں آتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔
تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جائے گا، اپنی قبر میں چلا جائے گا، لیکن اس کا نامہ اعمال بند نہیں کیا جائے گا، کھلا رکھا جائے گا اور اس کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سب سے پہلے الا من صدقۃ جاریہ، دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، یا اس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو دین سکھا دیا تھا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو اخلاق سکھا دیے۔ ایک صورت تو لوگوں کو براہ راست دین سکھا دیا، کچھ لوگوں نے کتابیں لکھ دیں۔ امام بخاری کی بخاری شریف ہر زمانے کے اندر، ہر شہر اور ہر علاقے کے اندر پڑھی جاتی ہے، سارا اجر و ثواب امام بخاری کو ملتا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلم شریف ساری امت مسلمہ پڑھتی ہے، سارا اجر و ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شاگردوں کو سکھا دیا، دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت بن گئی، کوئی کتاب لکھ دی کہ وہ اس کا فائدہ چلتا رہا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اتنا بہترین دین پر چلنے کے ساتھ زندگی گزاری کہ لوگوں نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیا۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر صلحاء ایسے آئے ہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی کو نہیں پڑھایا، لیکن آج بھی ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں، محفوظ ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے رات اور دن کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز او علم ينتفع به، ہر بندہ مرنے سے پہلے اس بات کو سوچے کہ میں نے ختم ہو جانا ہے، میں نے قبر میں چلے جانا ہے، میں کون سی صورت اختیار کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد جب میں خود نماز نہ پڑھ سکتا ہوں تو مجھے نمازوں کا ثواب مل جائے، جب میں خود روزہ نہ رکھ سکتا ہوں تو مجھے روزے کا اجر مل جائے، جب میں خود دین کی محنت نہ کر سکتا ہوں تو مجھے دین کی محنت کا اجر و ثواب مل جائے، جب میں خود حج نہ کر سکتا ہوں تو مجھے حج کا ثواب مل جائے۔ ہر بندے کو اس انداز سے سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او علم او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نیک اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک کسی کو نیک اولاد نصیب فرما دیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 7ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر کبیر 11 جلدوں کے اندر، اور بھی بڑے علوم کے اندر انہوں نے تقریباً 75 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بڑے مشہور ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر سے گزر ہوا، جب اس قبر سے گزر ہوا تو اللہ پاک نے، اللہ کے بڑے نبی ہیں، اللہ پاک نے بطور کشف کے ان کو بتا دیا کہ یہ صاحب قبر سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، بہت سخت قسم کا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دوبارہ جب اسی راستے سے گزرے ہیں اور پھر اسی قبر کے پاس سے جب گزرے تو اللہ کی طرف سے ان کو دکھا دیا گیا کہ یہ صاحب قبر بڑی نعمتوں کے اندر ہے، سارے عذاب ختم، ساری مصیبتیں ختم، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، اس پر بڑے راحت اور آرام سے بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے توبہ تو نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو مر چکا تھا، توبہ تو کرنے کا وقت ہی گزر چکا، اس نے کوئی اعمال اختیار نہیں کیا، اعمال کا زمانہ تو ختم کر کے آیا تھا یہ قبر کے اندر، اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ کس عمل کی وجہ سے ختم کر دیا گیا، اور یہ نعمتیں کس عمل کی وجہ سے اس کو دے دی گئیں؟ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، جب اس کا انتقال ہوا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، یہ فوت ہو گیا، بعد میں بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا،
اب وہ اتنا چھوٹا سا 3-4 سال کا ہو گیا ہے کہ بولنا شروع کر دیا۔ آج اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو مسجد میں جا کر بسم اللہ پڑھائی ہے۔ اس کے بیٹے نے آج میرا نام لیا ہے۔ جس کا بیٹا میرا نام لے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو عذاب میں رکھوں۔ میں نے بخش دیا، میں نے نعمتیں دے دی۔ نیک اولاد کو چھوڑ کر جانا، اولاد کی تربیت کا انتظام کر کے جانا، اولادیں نماز پڑھنے والی ہوں، اولادیں قرآن پڑھنے والی ہوں، اولادیں روزہ رکھنے والی ہوں، اولادیں اللہ کی مان کر چلنے والی ہوں، اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو جانتی ہوں۔ اپنی اولادوں کو اس تربیت کے ساتھ دنیا میں چھوڑ کر جانا یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ بہت سارے باپ بہت سارے احسانات اپنی اولاد پر کرتے ہیں۔ کسی باپ نے اولاد کو زمین خرید کے دے دی، احسان کیا۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو مکان خرید کر دیا، احسان کیا۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ زندگی کے اندر محنت کی، اس نے احسان کیا، کوئی شک نہیں۔ ہر باپ اپنی اولاد پر کچھ نہ کچھ احسان کر کے جاتا ہے، لیکن سب سے اچھا والد جس نے اپنی اولاد پر سب سے بہترین احسان کیا ہو وہ والد ہے جس نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہو۔ یہ ہے والد جو سب سے بڑا محسن ہے اپنی اولاد پر، جس نے مکان بنا کر دے دیا۔ آج نہیں تو کل یہ بندہ بھی ختم ہوگا، یہ مکان بھی ختم ہوگا۔ جس نے اپنی اولاد کو زمین دے دی، ہو سکتا ہے یہ اس کے کام آتی ہے کہ نہیں آتی، کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو دنیا کی چیزیں لے کر دے دیں، پتہ نہیں وہی اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ ایک نہیں 20 واقعات ہیں، بڑی تمناؤں سے گاڑی خریدی، اسی کے اندر بیٹھ کر اسی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ دنیا کی چیزیں ضروری نہیں کہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوں، بعض دفعہ یہی دنیا کا مال ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی دنیا کی وجہ سے چور آ جاتے ہیں، اسی دنیا کی وجہ سے ڈاکو آ جاتے ہیں، اسی دنیا کی وجہ سے عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اسی دنیا کی وجہ سے خون بہا دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں کسی کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوں، کسی کے لیے ہو جاتی ہیں، اگر ہو بھی گئیں تو چند دن کے لیے ہوئیں، لیکن نہ ہوئیں تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ اگر کسی بہترین والد نے احسان کرنا ہو اپنے بیٹے پر تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو دین سکھا کر جاؤ، اللہ رسول کے ساتھ تعلق جوڑ کے جاؤ، ان کے سامنے آخرت ہو، ان کے سامنے قبر ہو، یہ چیزیں ان کو پتہ ہوں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے جانا یہ سب سے بڑا احسان ہے اولاد کے ساتھ۔ ایک تابعی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ، ابھی صحابہ موجود تھے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی زیارت اور ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آتے ہی کہا طوبیٰ لعینین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کو دیکھتے ہی کہا اے صحابی، آپ کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت آپ نے اپنی آنکھوں سے کی ہے۔ کاش ہم بھی اس زمانے کو پا لیتے، ہم رسول پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو بچھا دیتے۔ بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ آپ نے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ یہ سنتے ہی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار شروع ہو گئے۔ یہ عبد الرحمن ابن جبیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس بندے کی بات بھی سنی کہ بات تو اس نے بڑی اچھی کی تھی کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، اور صحابی کے غصے کو بھی دیکھا کہ ان کے چہرے پر غصہ آ رہا ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ اس میں غصے کی کون سی بات ہے، اس بندے نے کوئی بری بات تو نہیں کی۔
اچھی تمنا کا اظہار کیا ہے، بڑی اچھی تمنا کو، خواہش کو ظاہر کیا ہے، مبارک دی ہے کہ تمہاری آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہا کچھ نہیں، حیران ہوئے کہ یہ غصے کے آثار کیوں آئے ان کے چہرے پر۔ تو حضرت مقداد ابن اسود نے، یہ واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ ان کو میری بات عجیب سی لگی ہوگی کہ بھی چہرے پر غصہ کیوں ہے۔ تو 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے جس زمانے کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہی بہتر تھا، اس پر تم اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ہمیں اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو تقدیر ہے یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، ہمارے لیے جو زمانہ بہتر تھا اللہ نے اسی زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے جو حالت بہتر تھی اللہ نے اسی حالت میں ہمیں رکھا ہے، ہمارے لیے جو صورت مناسب تھی اللہ نے وہی صورت ہمیں دی ہے۔ تو یہ چونکہ رضا بالقضاء کے خلاف تھی بات، اس لیے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس پر کیوں راضی نہیں ہوتے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، کیوں تمنا کرتے ہو ایسی بات کی کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی تمہیں اس زمانے میں پیدا کر دیتا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حالات کیا تھے۔ آج تو حالات بڑے مناسب ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہو اور فتوحات کا زمانہ ہے اور کھانے پینے کو سب کچھ ملتا ہے، کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ زمانہ کون سا تھا۔ اللہ پاک نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے اور ہر نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی مخالفت ہوئی، ان کو ستایا گیا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو تنگ کیا گیا۔ اور جتنا رسول پاک علیہ السلام کو ستایا گیا اور جتنا آپ کو تنگ کیا گیا اور جتنا آپ کو جھٹلایا گیا، کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ تم جانتے بھی ہو کہ وہ حالات کیسے تھے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے پر شاباش نہیں ملتی تھی، اس وقت انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اس وقت کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا تم سمجھتے ہو، گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، گھر والے خلاف ہو جاتے تھے، خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے اس وقت تم ہوتے تو پتہ نہیں کلمہ بھی قبول کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ رضا کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو اس وقت حالات کیا تھے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس وقت تمہیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کتنی مشکل تھی۔ ہم جب اس بات کو سوچتے تھے کہ یہ جو میرا باپ ہے اگر یہ مسلمان نہ ہوا تو یہ جہنم کے اندر گرے گا، یہ سوچ ہمیں کتنا تنگ کرتی تھی۔ وہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے صحابہ کی حالت تو یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کو ہلا کر ان کو بٹھایا، وہ اٹھتے ہی کہنے لگے کہ بھی ابی کا و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آج تیری صبح کس حالت میں ہوئی؟ حضرت حارث فرمانے لگے مؤمناً حقا، پکے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ حَقٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكَ، ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی دلیل کیا ہے کہ تمہارا ایمان بہت پکا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عزفت عن الدنیا اسہرت نہاری ازمعت نہاری و اسہرت لیالی۔ اے اللہ کے نبی میری بات کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میرے دل سے نکل چکی ہے، میرے سامنے سونا ہو مٹی ہو ایک جیسا ہے، سونے کا پہاڑ مجھے دے دو، مٹی کا مجھے دونوں ہی نہیں چاہیے، دنیا میرے دل سے نکل چکی۔
میری رات گزرتی ہے جاگ کر، میرا دن گزرتا ہے روزے کی حالت میں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، اور ہر وقت میرے سامنے اللہ کا عرش ہوتا ہے، گویا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں، اور ہر وقت جنت میرے سامنے ہے اور ہر وقت جہنم میرے سامنے ہے۔ میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں اور جنت کے اندر لوگوں کو مزے کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، میں جہنم کو بھی دیکھتا ہوں اور جہنم کے لوگوں کو چیختے چلاتے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضرت مقداد ابن اسود نے فرمایا کہ اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں جنت نعمتوں سے بھری ہوئی اور جہنم دہکتی ہوئی نظر آتی تھی، اور ہمارے سامنے یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ میرا باپ مسلمان نہ ہوا تو اس جہنم میں گرنے والا ہے، اگر یہ میرا بھائی مسلمان نہ ہوا تو اس جہنم کے گڑھے میں جانے والا ہے، اگر یہ میرا بیٹا مسلمان نہ ہوا تو اس جہنم میں گرنے والا ہے۔ ایسی سوچ کے بعد نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا تھا، نہ ہمیں پینا اچھا لگتا تھا، نہ ہمیں نیند آتی تھی۔ اللہ کے بندوں، تمہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کہہ دیا کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اگر اس زمانے میں ہوتے تو تمہاری یہ حالتیں نہ ہوتی۔ تو یہ تصور اور یہ سوچنا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، دنیا کی ہر نعمت اکٹھی کر کے اپنی اولاد کو دے کر چلا گیا، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اگر وہ جہنم کی مستحق بن گئی تو میں نے اپنی اولاد کے ساتھ احسان کیا یا ظلم کیا؟ اگر میں نے اپنی اولاد کو زمینیں تو لے کر دے دیں، دین نہیں سکھایا، کلمہ نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، روزہ نہیں سکھایا، اس کے نزدیک ایمان اور کفر دونوں ایک جیسے ہی ہیں، اس کے نزدیک ہدایت اور گمراہی کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر، وہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہے جیسے دنیا کے اندر اور انسان گزارتے ہیں۔ اگر میری اولاد ایسے رہی اور خدا نہ کرے کہ وہ جہنم کی مستحق بن گئی، میں نے کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ؟ میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ مجھ سے بڑا ظالم باپ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر میں نے اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑا ہے تو اپنی اولاد کو نیکی کی حالت میں چھوڑنا، اولاد کا نیک اور صالح ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ 3 صورتیں ارشاد فرمائیں۔ قیامت والے دن بڑا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیاں بھی ہوں اور ہزاروں کی نیکیاں بھی اس کے اندر ہوں، اس کی نمازیں بھی اس کے اندر ہوں، ہزاروں کی نمازیں اس کے اندر ہوں، اس کے حج اس کے اندر ہوں، ہزاروں کا حج اس کے اندر ہو۔ بڑا خوش نصیب ہوگا قیامت والے دن یہ بندہ، اور بہت بڑا بد نصیب ہوگا وہ آدمی کہ اس کا نامہ اعمال اس انداز میں اس کو دیا جائے کہ جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی اس کے اندر نہیں ہیں، جو روزے رکھے تھے وہ بھی اس کے اندر نہیں، جو نیکیاں کی تھی وہ بھی اس کے اندر سے غائب کر دی گئیں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو 3 چیزیں پہلی اور 3 چیزیں یہ دوسری۔ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، 2 دفعہ یہ ہے اور ایک دفعہ ہے أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، تو 3 جگہ ہو گئیں۔ لا خلاق کا مطلب کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس بندے کا آخرت کے اندر۔ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نعمتیں تقسیم کی جائیں گی اور اتنی نعمتیں دی جائیں گی کہ انسانوں کی خواہشات اور تمنائیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے اور مانگو، کہیں گے اللہ سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگیں، اتنی نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اس بندے کو کہہ دیا جائے گا تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ملنا۔ تو 2 دفعہ ہے فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو اس کام کو کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ایک دفعہ ہے أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ایسے بندوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ یہیں سے سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، خواہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، پھر بھی نہیں پہنچی آگے۔ ایک تو یہ آیت شریفہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے زبردست قسم کی حکومت دے، اللہ نے دے دی تھی۔ ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، اور لمبی چوڑی حکومت۔ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ جنات اور انسان ملے جلے رہتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔
تو جنات کے اندر شر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے جنات کو بھی مکلف بنایا، انسانوں کو بھی مکلف بنایا. جیسے شریعت کے احکامات انسانوں کے لیے ہیں ویسے جنات کے لیے بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن خیر زیادہ ہے شر کم ہے. جنات کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن ان کے اندر شر زیادہ ہے خیر کم ہے. جنوں کے اندر اچھے جن کم ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں، اور انسانوں کے اندر اچھے انسان زیادہ ہوتے ہیں، برے کم ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ جنات چونکہ انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، جنات نے اپنے شر کی چیزیں انسانوں کو سکھائیں. اور شر کے اندر سے ایک بہت بڑا شر جادو ہے. وہ جادو کی بہت ساری چیزیں انسانوں کو سکھاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بابل ایک شہر تھا، اس کے اندر جادو کا بہت غلبہ ہو گیا. جادو کا غلبہ ہوا اور ساتھ میں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جادو بھی کوئی نیکی کا کام ہے. وہ نیکی سمجھ کر اور جادوگر کو اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ جو چیزیں بعد کی بتا دیتے ہیں اور یہ منٹوں کے اندر یہ سے یہ کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. فرق نہ رہا نبی کے معجزے کے اندر اور جادوگر کی جادوگری کے اندر. فرق نہ رہا اولیاء اللہ کی کرامتوں کے اندر اور جادوگروں کی جادوگری کے اندر. فرق نہ رہا، خلط ملط ہو گیا. اللہ رب العزت نے 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت. ان کا ذکر پہلے سپارے کے اندر ہے. انہوں نے آ کر لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ فرق ہے، کرامت یہ ہوتی ہے، جادو یہ ہوتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. دونوں کے اندر فرق کرنا ان کو سکھانا شروع کیا. اور ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف فرق کے لیے تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم جادو سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ اور ان چیزوں کے اندر فرق کرنا شروع کر دو. لیکن جن لوگوں کو وہ سکھاتے تھے انہوں نے اسی کو اختیار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر ان چیزوں کو سیکھو گے اور ان چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنا. یہی بات رسول پاک علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو سکھائی. اگر کوئی آدمی من اطاع عرافا فقد برئ مما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ویسے ہو جائے گا، تمہیں اتنی بڑی کوئی مال ملنے والا ہے، یہ جو آنے والی خبریں بتاتے ہیں لوگ، جو آدمی اس کے پاس گیا، کسی عراف کے پاس گیا، ایسی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور پھر جو اس نے بتایا اس کو مان بھی لیا، وہ بری ہو گیا اس دین سے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا. اس کا تعلق ختم ہو گیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جو ایک دفعہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے گا 40 دن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. پتہ نہیں آج کل بھی یہ ایسے شعبدے باز بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، اور ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. بتا دیں گے جی تو یہ شادی کرو گے اس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کاروبار کرو گے اس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سفر کرو گے یہ سفر ٹھیک رہے گا کہ نہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندہ کل کے بارے میں جان سکے، کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جو استخارے کے نام سے بھی یہ ڈھنگ کیے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے کہ استخارہ کہتے کس کو. استخارہ ہرگز اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ کل کے بارے میں بتا سکے یا کل کے بارے میں معلوم کر سکے کہ کل کیا ہوگا. استخارہ اس کو نہیں کہتے. جو لوگ اس قسم کی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں وہ کفر کے راستوں پر چلنے والے ہیں. وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے دین کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا ہو یا رسول اللہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور آپ نے اس کے جواب میں کوئی چیز بتائی ہو. کوئی بندہ صدیق اکبر کے پاس آیا ہو، کوئی بندہ حضرت عمر کے پاس آیا ہو، کوئی بندہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا ہو، کوئی بندہ حضرت ایک واقعہ بھی ان حضرات کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے آ کر پوچھا ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا کسی کو اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر استخاروں سے ایسی ہی چیزیں پتہ چل جاتی، پھر بیر معونہ کے اندر کچھ لوگ آئے رسول پاک علیہ السلام کے پاس، ہمارے ساتھ آپ قراء کو بھیج دیں، قرآن پڑھانے والوں کو بھیج دیں. آپ نے بھیج دیا، انہوں نے 70 آدمی جا کر قتل کر دیے، دھوکہ دیا.
اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر کل کے بارے میں خبر پتہ ہو سکتی تو اللہ کے نبی سے زیادہ کس کو پتہ ہونا تھا؟ 70 بندے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے دھوکے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ 1 مہینہ بد دعا کی اللہ کے نبی نے، قنوت نازلہ پڑی ہے۔ جو لوگ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، کسی کے پاس بھی جا کر پوچھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں، اس میں خیر ہوگی کہ شر ہوگا، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا، کوئی علم اللہ نے ایسا نہیں اتارا۔ اللہ کے نبی نے کسی موقع پر بھی ایسی کوئی خبر نہیں دی، صحابہ نے کسی موقع پر بھی ایسی کوئی خبر نہیں دی۔ جو بندہ ان راستوں پر چلتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایک قرآن پاک کے اندر یہ آیت شریفہ کہ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملنا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی اپنی نمازیں بھی ختم کر دی جائیں گی، جو نیکیاں انہوں نے کی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا جائے گا، ان کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے اوپر توکل کا حکم دیا ہے، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پاک کے اندر فرمایا فَلْيَتَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس طرح کے الفاظ کتنی دفعہ ہیں کہ بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوں گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے کل کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر کل کے بارے میں بتا دیا جائے تو پھر بھروسہ کس چیز کا ہوا؟ بھروسہ تو ہے اس بات کا کہ میں نہیں جانتا، اے اللہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ جو میرے ساتھ کریں گے میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ اس کا نام ہے توکل۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا ان کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ایسا رزق دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کسی پرندے کی دکان نہیں ہے، کسی پرندے کی فیکٹری نہیں ہے، کسی پرندے کی زمین نہیں ہے، صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، واپس آتا ہے اللہ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تمہیں پال کر دکھائیں گے اگر تمہارے اندر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد کرنا سیکھو۔ تو 3 چیزیں قرآن پاک کے اندر فرمایا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو اس چیز کے بارے میں کہ جو آدمی یہ جادو کے اندر اور جادو اور شعبدہ بازی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جو آدمی ان لوگوں کے پیچھے چلتا ہے جو کل کی خبریں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی جائے گا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری مصیبت جس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو دنیا کو بھوت کی طرح اپنے سر پر سوار کر لے۔ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ایک مسافر کی طرح ہم نے دنیا سے گزرنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر جہاں کہیں ٹھہرتا ہے وہاں مکان بنانے شروع نہیں کرتا، اپنی کھانے پینا بس اتنا اپنے ساتھ رکھتا ہے جس سے اس کی زندگی گزر جائے بس۔ جو بندے دنیا کے اندر فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو دنیا ہی چاہیے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، نماز کے بعد بھی دعا دنیا کے لیے، حج کے بعد بھی دعا دنیا کے لیے، پردہ پکڑ کر دعا بھی دنیا کے لیے، ملتزم کے سامنے بھی دعا دنیا کے لیے، عرفات کے اندر میں دعا بھی دنیا کے لیے، مینا مزدلفہ کے اندر بھی دعا دنیا کے لیے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے تو تعویذ بھی دنیا کے لیے، جی میری دکان چل جائے۔ جو آدمی ہر وقت دنیا 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 کی مصیبت لگائی رکھتا ہے، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، چونکہ اس کا مقصد آخرت ہے ہی نہیں، اس نے کبھی قبر کو سوچا ہی نہیں، اس نے کبھی حشر کو سوچا ہی نہیں، اس نے کبھی پل صراط کو سوچا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا ہی مقصود بنا کر دیا ہے، اس کو ہم نے بھی آخرت میں کچھ نہیں دینا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو آدمی صرف دنیا اور دنیا کی زینت کو چاہتا ہے ہم اس کے جو نیکی کے کام ہیں اس کا بدلہ بھی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔
اس کا بدلہ، نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اللہ کسی کا بدلہ، کسی کا امر رکھتے نہیں ہیں، بدلہ اللہ دیتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ اس نماز کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے، ایسی نعمت کے صورت میں جو ہمیشہ کے لیے ہو، ایسی جوانی ملے جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس نماز کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر مل جائے۔ دنیا خود فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اللہ بدلہ ضرور دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی اس کی نیکیاں ہیں ہم ساری نیکیوں کا پورا بدلہ اس کو دیتے ہیں، لیکن دنیا میں دے دیتے ہیں، نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ نماز پڑھی ہے لیکن نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی، روزہ رکھا ہے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، جو کام اس نے کیا، لیکن چونکہ مقصود ہی اس کا دنیا ہے، وہ آخرت کو سوچتا ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کبھی آنسو نہیں نکلتا، کبھی غم اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی صرف دنیا کا طلبگار بنتا ہے، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جملہ اللہ نے دوسری دفعہ اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور تیسری دفعہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره۔ جو آدمی اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں، اور جو آدمی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دو چیزیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا اور اس کے بدلے میں دنیا لے لیتا ہے۔ اللہ سے وعدہ کون سا ہے ہمارا؟ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ سے ایک وعدہ ہے۔ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، جب تک میری زندگی ہے میں نے آپ ہی کو رب سمجھنا ہے، جب تک میری زندگی ہے میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ ہی کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، میری پیشانی صرف آپ کے لیے، میری زندگی رسول پاک علیہ الصلاۃ کی فرما برداری کے لیے، بس یہ ہے کلمے کا وعدہ۔ جو آدمی اس وعدے کو توڑ دے، تین حدیثیں سامنے رکھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل کو اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تھوڑا چلے، پھر کہا یا معاذ، آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، پھر تھوڑا چلے، پھر فرمایا یا معاذ، تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ یا معاذ یا معاذ، تاکہ اچھی طرح متوجہ ہو جائیں، اور تینوں دفعہ حضرت معاذ ابن جبل نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب یہ پوری طرح متوجہ ہیں، تو فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے لیکن اپنے سچے دل کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ نہیں، صدقا من قلبی، یہ جملہ ساتھ فرمایا، صدقا من قلبی، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ جو ہے اس کا مطلب سمجھتا ہو اور سچے دل سے کہتا ہو، اس وعدے کے ساتھ کہ اے اللہ، جب تک میں نے زندہ رہنا ہے میری پیشانی صرف آپ کے سامنے جھکنی ہے، اور جب تک میں نے زندہ رہنا ہے میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ صدقا من قلبی، جو آدمی سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیں گے۔ اس میں شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبی۔ دوسری حدیث پاک، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور چادر لی ہوئی تھی، میں چلا گیا کہ شاید آرام فرما رہے ہیں، دوبارہ آیا تو آپ تشریف فرما تھے، میں سامنے بیٹھ گیا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ نے وہی کلمات ارشاد فرمائے، ما من عبد یقول لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ کوئی بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر موت تک اس پر قائم بھی رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا اس کے بعد نہ ہندوؤں کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق، نہ سکھوں کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق، نہ یہودی کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق، نہ عیسائی کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں، ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا بس، ایسا نہیں۔
من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، یہ زبان سے کہا پھر موت تک اس پر قائم رہا۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے۔ میری زندگی اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہے، میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، غمی کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، ہر حالت کے اندر، فقر کی حالت میں بھی اور وسعت کی حالت کے اندر بھی، مرض کی حالت میں بھی اور صحت کی حالت کے اندر بھی۔ من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، پھر موت بھی اسی حالت میں آئی تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول وہ جنت میں چلا جائے گا خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیا ہوں، زنا جیسا گناہ کیا ہو، چوری جیسا گناہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی چلا جائے گا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ہاں چلا جائے گا، لیکن رہے اسی استقامت کے ساتھ، اس کلمے پر موت تک باقی رہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا، اس کی صورتیں بتائی ہوئی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لے تو پہلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ صدقا من قلبی۔ دوسری حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ الا مات علی ذلک، اس پر موت تک رہے قائم۔ اور تیسری حدیث پاک آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے۔ اگر کلمہ حرام سے ہی نہیں روکتا تو اخلاص نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے چوری بھی ہے، کلمہ پڑھ کے فراڈ بھی ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بھی ہے، کلمہ پڑھ کے نمازی بھی غائب ہیں، کلمہ پڑھ کے قرآن کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسجد کے ساتھ بھی کچھ، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ تو تینوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو آدمی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ختم کر دے، اور دوسری کیا؟ جو قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ قسم بھی اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے۔ جو آدمی قسم کو توڑ دے، دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے جو عدالتوں میں آج کل ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے لیکن قسم کھا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں، جی میں قسم کھاتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ زمین اسی کی ہے، میں قسم کھاتا ہوں یہ مکان اس کا، اس طرح کی جتنی بھی جھوٹی قسم کی قسمیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہاں جی کسی سے قرضہ لے لیا جی میں قسم کھاتا ہوں 2 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، پتہ ہے کہ میں نے کرنا کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے یا اللہ کے نام کی قسموں کو خراب کر دے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یاد رکھو کہ ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ نے ان سے بات بھی نہیں کرنی۔ اللہ نے شروع میں حساب کے لیے تو ہر ایک بندے سے بات کرنی ہے، پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم کے اندر یہ چیختے چلاتے رہیں گے، تو ایک موقع ایسا آئے گا اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں رہو، مجھ سے بات نہیں کرنی، میں نے تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دینا، آئندہ مجھے یا رب کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے کہ تھوڑی دیر جہنم میں رکھے پھر اللہ کہیں کہ چلو ان کو نکال لیا جائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا، ولہم عذاب علیم، اور ان کو دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں کہا، بڑا خوش نصیب ہوگا قیامت والے دن وہ آدمی جس کا نامہ اعمال کھولا جائے، اس کے اپنی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں کی نیکیاں بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ سبب بنا تھا ان لوگوں کی نیکیوں کا۔ اس کی عمر 60-70 سال تھی، لیکن اس کے اندر حج لکھے ہوئے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، عمرے لکھے ہوئے ہزاروں کے حساب سے، نمازیں لکھی ہوئی ہیں کروڑوں کے حساب سے، اور صدقہ خیرات لکھا ہوا خرب خرب کے حساب سے۔ یہ وہ بندہ بہت خوش نصیب ہوگا، ایسی نیکیوں کا اجر بھی اس کو مل جائے گا جو اس نے خود نے نہیں کی ہیں،
یہ تو مر کر قبر میں آ گیا تھا، نیکیاں پھر بھی اس کی چلتی رہی ہیں، نامہ اعمال پھر بھی اس کا بڑھتا رہا ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب یہ بندہ ہوگا، اور سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ اس کو کہیں کہ نیکیاں تو نے کی تھی، لیکن اس کا بدلہ تو ہم نے دنیا میں دے دیا تھا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ نمازیں تھی تیرے پاس، لیکن تو نماز پڑھ کے مانگتا ہی دنیا تھا، میں کیا کروں؟ جو تو نے کیا اس کا بدلہ ہم دے چکے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ 3 جگہ ہے۔ وما له فی الآخرۃ من خلاق ایک جگہ، وما له فی الآخرۃ من خلاق دوسری جگہ، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ تیسری جگہ، کہ ایسے بندوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی زندگی ان انداز سے گزارنے کی ہم مشق کریں کہ ہم قبر میں جائیں تو پہلے سے ہمارے پاس قبر بنی ہوئی ہو، ہم آخرت میں جائیں پہلے سے اللہ پاک نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہوں، ہم خوشی سے آخرت میں جائیں، قبر ہمارے لیے تحفہ بنے، قبر ہمارے لیے ایک نعمت بنے، قبر کی وجہ سے ہم اللہ کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بہترین زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب اس کی کوشش کیا کریں۔